دعوت خطاب دیتا ہوں۔ گجرانوالے سے آئے ہوئے ہمارے مہمان بڑے خوبصورت، اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا، آواز بھی عطا فرمائی۔ فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا احمد شفیق مجدد صاحب سے ملتمس ہو گئے، وہ اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی لمبی حاضری نہیں ہے، نماز کا وقت بھی قریب ہے، انشاءاللہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، تو مجھے شان بھائی کا حکم تھا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حصول برکت کے لیے بس ایک دو باتیں کروں گا، آپ نے محبت کے ساتھ میرا ساتھ دینا ہے، بار بار نہ کہنا پڑے، کیونکہ یہ محبت ہی آپ یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں، اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، دھوپ ہے، سب کچھ ہے، تو بس 10-15 منٹ آپ نے اور برداشت کرنا ہے، اس سے بھی کم کوشش ہوگی، لیکن محبت کے ساتھ بار بار نہ کہنا پڑے، محبت کے ساتھ، کیونکہ آپ یہاں پر کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر تمہارا ذکر کرتا ہے۔ یہ میں کوئی اپنی بات نہیں کہ اللہ کا قرآن ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو دنیا میں بیٹھ کر میرا ذکر کر، میں فرشتوں میں بیٹھ کر تیرا ذکر کروں گا۔ تو ایک دفعہ سارے محبت سے کہہ رہا سبحان اللہ، تو اسی طرح محبت کے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا، سارے پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بیٹھ کر میری ذات پر درود پڑھتا ہے، اٹھنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں، تو جو کھڑا ہو کر پڑھے بیٹھنے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو محبت کے ساتھ، زیادہ وقت نہیں ہے، محبت کے ساتھ پڑھے ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا میرے کملی والڑیا، میرے مرن تے آ جاویں، سارے کہہ دو آمین۔ اسرائیل جو روح نکالتا ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضر، حضور نے فرمایا اسرائیل بتاؤ جب بندے کی روح نکالتے ہو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ جب روح نکالتے ہو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ اسرائیل عرض کرتے ہیں آقا یوں سمجھ لیجئے، ریشمی کپڑا ہو، ململ کا کپڑا ہو، کانٹے دار جھاڑیوں کو پر پھینکا جائے پھر کھینچا جائے، جتنی لیریں اس کپڑے کی ہوتی ہیں، آپ کے جب ایک بندے کی روح نکالتا ہو اس کی روح کی اتنی لیریں ہوتی ہیں، سرکار کی آنکھوں میں چھم آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا اسرائیل اس طرح کرو، جتنی بھی تکلیف لینی ہے مجھ محمد کو دے دو، میری امت کو اتنی تکلیف نہ دینا، امت کو اتنی تکلیف نہ دینا۔ تو بتاؤ جب آپ کا اور میرا آخری وقت ہو، ادھر اسرائیل آئے ادھر حضور آگے تو بیڑا پار نہیں ہوگا، ہمارا بیڑا پار ہوگا، پتہ نہیں کس کے لبوں سے نکلے۔ محبت کے ساتھ میرے ساتھ میرے کملی والڑیا، میرے مرن تے آ جاویں، اکھاں تارے لگ گئیاں، ایک چاہت تے پا جاویں، اور رو نکل کے ٹر گئی اکھاں پھر بھی کھلیاں نے، رو نکل کے ٹر گئی اکھاں پھر بھی کھلیاں نے، اے
مر کے بھی تک دیا نے دیدار کرانا وے مر کے بھی تک دیا نے دیدار اور آقا تیرے باجی جنازے دا بڑا مسئلہ بن جانا آقا تیرے باجی جنازے دا بڑا مسئلہ بن جانا صفا بن کے کھلو گیا بہت بڑی دعا ہے بہت بڑی دعا صفا بن کے کھلو گیا جنازہ تے بڑا جانا صفا بن کے کھلو گیا جنازہ تے بڑا جانا حمد و صلات کے بعد معزز و محترم سامعین ارباب اہل سنت ادب خردگان نگاہ محبت دور و نزدیک سے تشریف لانے والے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میں بھی مسافر ہوں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے آپ کے پاس مہمان آئے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت میرا آنا اور آپ سب کا آنا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم جتنی بھی دیر یہاں پر بیٹھے ہیں اس کا سارا ثواب اللہ رب العزت ہمارے حاجی صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے سارے کہہ دو آمین حضرات محترم صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کے چہرے کی زیارت کی ہو آج کوئی کہے نہیں میں صحابی بن سکتا ہوں تو صحابی نہیں بن سکتا کیونکہ صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا ہے آج کوئی بن سکتا ہے تو ولی بنے گا غوث بنے گا کتب بنے گا مفسر بنے گا محدث بن سکتا ہے مفتی بن سکتا ہے لیکن کوئی صحابی نہیں بن سکتا کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کے چہرے کی زیارت کی ہو جس نے ایمان کی حالت میں حضور کے چہرے کی زیارت کی ہو تو جب اس نے زیارت کر لی اور اسی حال میں وہ دنیا سے چلا گیا پوری دنیا کے غوث کتب ابدال مفسر محدث مفتی قیامت تک اس کے قدموں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ صحابی ہے صحابی کی اتنی شان ہونے کے بعد سرکار کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت علقمہ ہے جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا اتنی شان ہے کہ داتا صاحب سے بھی افضل ہے بابا فرید الدین سے بھی افضل ہے ساری دنیا کے غوث کتب ابدال اس سے افضل ہے وہ صحابی ہے جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا ہے تو زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا سرکار کو بلایا گیا حضور آپ کا غلام ہے صحابی ہے آپ کے چہرے کی زیارت کی ہے لیکن زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا سرکار نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ اس کی ماں کو بلاؤ جب ماں کو بلایا گیا سرکار نے پوچھا اے ماں مجھے یہ بتاؤ یہ تیرا بیٹا ہے میرا صحابی ہے آخر ایسا کون سا عمل کرتا تھا کہ اب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے اس کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا اس کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا اور اس کی ماں بول کے کہنے لگی حضور آپ کا غلام ہے نمازی ہے پرہیزگار ہے متقی ہے نمازیں بھی پڑھتا ہے روزے بھی لگے ہیں حج بھی دیے ہیں لیکن اس کی ایک بات مجھے بڑی بری لگتی تھی یہ میرے ساتھ زبان راضی کیا کرتا تھا میرے ساتھ زبان راضی کیا کرتا تھا تو حضور نے فرمایا اماں اس کو معاف کر دو جب تک آپ اسے معاف نہیں کرو گی اس کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہوگا اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہ صحابی ہے وہ صحابی ہو کر اگر ماں کی بے ادبی کرتا ہے تو اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا تو مجھے بتاؤ اگر آپ اور میں اس طرح کا عمل کریں گے تو ہماری زبان پر کیسے کلمہ جاری ہوگا تو اس لیے کوشش کریں اپنے ماں اور باپ کا ادب کریں ان سے پیار کریں ان سے محبت کریں کیونکہ رب نے جہاں جہاں پر اگر نماز فرض ہے روزہ فرض ہے زکوٰۃ فرض ہے حج فرض ہے تو اسی طرح پیر کی بیعت فرض نہیں ہے پیر کی بیعت کرنا شریعت کے اندر فرض نہیں مستحب ہے کر لو تو اچھا عمل ہے لیکن ماں اور باپ کی عزت کرنا دین کے اندر فرض ہے تو اسی لیے اپنے ماں اور باپ جو دنیا سے
سے چلے گئے جن کے ماں باپ، کوشش کریں جو ان کے دوست ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی پیار سے پیش کریں، ان کے ساتھ بھی محبت کریں۔ آپ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، میں باپ کی شان بننا چاہتا ہوں۔ اے سارے محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ آؤ عزیزان گرامی توجہ فرمایا جائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے کول جلوہ فرمانے، ایک حضور دے غلام آئے نے، حضور دے غلام آئے نے، آپ دے نال ایک سفید داڑھی والے بابا جی آئے نے۔ سرکار نے فرمایا غلامہ اے نال آنے والا بابا کون ہے؟ عرض کر دینے سونے آئے میرا باپ ہے، باپ ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے اے میرے غلام سن لے، 4 نصیحتاں تینوں کرنا ہے، نہ دی عمل تو کرنا ہے۔ حضرات گرامی صحابیت کر دینے سونیاں نصیحتاں کیڑیاں نے؟ پہلی نصیحت سرکار نے فرمائی ہے اے میرے غلام، اگر تو تے تیرا باپ بازار دے اندر کٹھے چل دے ہون، کبھی بھی اپنے باپ نو پشت نہ کری، اگے اگے تیرا باپ ہوئے، پیچھے پیچھے تو ہوئے، تیرا باپ ہوئے، پیچھے پیچھے تو ہوئے۔ حضرات گرامی دوسری وصیت تیری دی دیئے، سرکار نے فرمایا اگر تو تے تیرا باپ کسی محفل دے اندر جاؤ، کسی مجلس دے اندر جاؤ، جتنی دیر تک تیرا باپ نہ بیٹھے اتنی دیر تک تو نہیں بیٹھا۔ حضرات گرامی تیجی نصیحت تیری دی دیئے، سرکار نے فرمایا تیجی نصیحت دے وے، کبھی بھی اپنے باپ نو تو گالی نہیں دینی۔ غلام عرض کر دے سونے آئے کہ ہو جی گل کر دے ہو، کوئی اپنے باپ نو گالی کیویں دے سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہے غلام اگر تو چاہنا ہے کل قیامت دے دن اللہ رب العزت تیرے نال پیار نال پیش آئے، اج تو بعد تو کسے دے باپ نو بھی گالی نہیں دینی۔ اگر تو کسے دے باپ نو گالی دے گا کہ وہ گالی تیرے باپ نو پہنچے گی۔ سرکار نے فرمایا ہے اے میرے غلامہ انہاں 4 گلاں دے عمل تو کر لے، میں رب کعبہ دی قسم ہے کل قیامت دے اپنے نال تینوں جنت لے کے جاواں گا۔ آئی 4 باتوں پر تو عمل کر لے، کل قیامت کے دن اپنے ساتھ میں تجھے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ کتنی شان ہے باپ کی، کتنی عظمت ہے۔ آخری بات، ایک باپ تھا اس کے 4 یا 3 یا 4 بیٹے تھے، ساری زندگی باپ نے پالے، آگے ان کی شادیاں کی، شادی کرنے کے بعد جب ان کے بچے ہوئے اب اولادیں بیٹھ گئی، سارے علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ ایک بیٹا کہتا ہے کہ 4 دن باپ کو تو روٹی کھلائے گا، 2 دن میں کھلاؤں گا، اسی طرح آپس میں بیٹھے ہیں۔ جب جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا اس نے کہا عجیب بات ہے کہ ساری زندگی اس نے ہمیں کھلایا ہے پلایا ہے اور آج اس کے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اب تم کہتے ہو 4 دن تم کھلاؤ گے 2 دن میں کھلاؤں گا۔ حضرات گرامی توجہ رکھیں، چھوٹے بیٹے نے کہا اس طرح کرتے ہیں تم ساری جائیداد لے جاؤ، میں اپنے ساتھ باپ کو لے جاتا ہوں۔ جو باپ سے محبت کرتے ہیں ذرا کہیں سبحان اللہ، میں اپنے ساتھ باپ کو لے جاتا ہوں، تم لو اپنی جائیداد۔ حضرات محترم یہ شخص ساری زندگی باپ کی خدمت کرتا رہا، ساری زندگی باپ کی خدمت کرتا رہا۔ جب آخری وقت آیا تو باپ نے اس کو بلایا، کہا بیٹا تو نے ساری زندگی میری خدمت کی ہے، بتاؤ مجھ سے کیا چاہیے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ نصیبوں کی بات ہوتی ہے کہ جس کے اوپر باپ راضی ہو جائے۔ سرکار کے اندر، سرکار صحابہ کے اندر جلوہ فرما ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور بتائیں یہ آپ کا غلام ہے، اس کے اوپر کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ راضی ہے؟ فرمایا اس کے اوپر اگر پتہ کرنا ہو کہ کس کے اوپر اللہ راضی ہے، اس کے گھر جاؤ، جا کر دیکھو، اگر اس کا باپ راضی ہے تو سمجھ لو اس کے اوپر اللہ بھی راضی ہے، اللہ بھی راضی ہے۔ ذات محترم ساری زندگی باپ کی خدمت کی، جب باپ دنیا سے جانے کا وقت ہے باپ نے پوچھا بیٹا مجھ سے کیا چاہیے مانگو۔ 3 دفعہ پوچھا، بیٹے نے کہا باپ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا باپ سے تو بیٹا کہنے لگا اس طرح کریں جب کل قیامت کے دن آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری التجا کر دیجئے گا کہ میں اپنے بیٹے پر راضی ہوں، میں اپنے بیٹے پر راضی ہوں، میں اپنے بیٹے پر راضی ہوں۔ ذات محترم باپ دنیا سے چلا گیا، اس نے جنازہ پڑھایا، کفن دفن کا انتظام کیا، کرنے کے بعد اگلا دن ہوا، جب کام پر جاتا ہے تو کوئی کام نہیں ملتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، جب کام کے لیے جاتا ہے تو کام نہیں ملتا، عجیب منظر ہے۔ رات ہوتی ہے، رات خواب کے اندر
सो जाता है, ख्वाब के अंदर एक साहिब आता है, वो कहता है बाप की खिदमत करने वाले उठ, फलां मुकाम के ऊपर 100 दिनार पड़ा है, जाओ और जाकर उठा लो। इसने कहा कि मुझे बस ये बताओ कि उस 100 दिनार के अंदर मेरे लिए कोई बरकत है? तो आवाज आती है तेरे लिए कोई बरकत नहीं। अगर कहने लगा अगर बरकत नहीं तो मैंने क्या करने हैं, अगर उसके अंदर बरकत नहीं तो मैंने क्या करने हैं। हज़रत मोहतरम बड़ी दिलचस्प बात है, तवज्जो रखिएगा, बस 2-3 मिनट में बात को खत्म करना है, तवज्जो रखिएगा। कहा अगर उसके अंदर बरकत नहीं तो मैंने क्या करना है। अगला दिन हुआ, फिर काम पर जाता है, काम नहीं मिलता, रात को सोता है, ख्वाब के अंदर फिर ख्वाब के अंदर वही बुजुर्ग आते हैं, कहते हैं अब बाप की खिदमत करने वाले उठ, जहां पर कल 100 दिनार पड़े थे आज 50 दिनार पड़े हैं, जाओ जाके उठा लो। इसने कहा मुझे बस ये बताओ उस 50 दिनार के अंदर मेरे लिए बरकत है? आवाज आती है कोई बरकत नहीं। कहा अगर बरकत नहीं तो मैंने क्या करने हैं, अगर बरकत नहीं तो मैंने क्या करने हैं। रात मोहतरम देखिएगा, अगला दिन हुआ, काम पर जाता है, काम नहीं मिलता, बड़ा परेशान है कि बाप अच्छा घर से गया है, बाप के जाने के बाद ना खाने के लिए है ना पीने के लिए है, घर के अंदर कुछ भी नहीं, यूं सारी रामतें चली गई है। रात मोहतरम परेशान हालत में सो जाता है। जब रात को ख्वाब में सोता है, फिर वही शख्स आता है, आके कहते हैं जा कल 100, परसों 100, कल 50, आज उसी मकाम के ऊपर 1 दिनार पड़ा है, जाओ जाके उठा लो, जाओ जाके उठा लो। इसने कहा मुझे बस ये बताओ वो जो 1 दिनार पड़ा है उसके अंदर मेरे लिए बरकत है कि नहीं है। कहा हाँ उसके लिए तेरे अंदर बरकत है, उसके अंदर तेरे लिए बरकत है। ये जाता है वहां पर जाकर उस 1 दिनार वहां से उठाता है, रास्ते के अंदर जा रहा है, बाजार से गुजर रहा है, दिल के अंदर ख्याल आता है अब 1 दिनार से ना कोई कारोबार हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, घर में बच्चे भूखे हैं, चलो घर मंडी के अंदर जाता है, घर में से मंडी के अंदर से कोई खाने के लिए चीज ले जाता हूँ, बच्चे खाएंगे। हज़रत मोहतरम ये मंडी जाता है, उस 1 दिनार की एक मछली लेता है और घर पर आता है, अपनी बीवी को मछली देता है, कहता है इसको काटो और इसको पकाओ, बच्चे खाएंगे। हज़रत मोहतरम जब उस मछली को काटा जाता है, 1 दिनार की मछली है, जब उसको काटा जाता है तो उसके अंदर से 2 हीरे निकलते हैं। उसके अंदर से कितने हीरे? 2 हीरे निकलते हैं। ये हीरा लेता है, चोरी के पास जाता है, सुनियारे के पास जाता है, जाकर उसे कहता है ये हीरा ले दो, मुझे इसकी कीमत दे दो। अब वो जब हीरा देखता है चोरी, वो परेशान हो जाता है, वो कहने लगा अगर पूरे बाजार के जितने भी बाजार की दुकानें हैं, इन दुकानों के जितना भी पैसा है, अगर वो पैसा भी दे दिया जाए तो इस हीरे की कीमत अदा नहीं हो सकती, इस हीरे की कीमत नहीं अदा। फिर इसकी कीमत कौन अदा करेगा? भाई इसकी कीमत अगर कोई अदा कर सकता है तो वो वक्त का बादशाह अदा कर सकता है। इसने क्या की थी? बाप की खिदमत की थी। और बात कहां से चली? 1 दिनार से। बाप की खिदमत करने का बड़ा सिला है, बड़ा अजर है। अब ये बादशाह के दरबार में हीरा लेकर जाता है, जाके बादशाह को दिखाता है, बादशाह अपने जोड़ियों को देता है इस हीरे को चेक करो इसकी कीमत क्या है। जब जोड़ियों ने वो इस हीरे की कीमत देखी, हीरा देखा, तो बादशाह के कान में आकर कहने लगे बादशाह सलामत, अगर तुम्हारी पूरी सल्तनत भी दे दी जाए तो इस हीरे की कीमत अदा नहीं हो सकती। अगर सारी सल्तनत भी दे दी जाए तो इस हीरे की कीमत नहीं अदा हो सकती। बादशाह जो भी हो, जैसे भी हो, इससे ये हीरा खरीदना है। बादशाह ने कहा भाई बता तुझे क्या चाहिए? कहने लगा मुझे तो इसकी कीमत का नहीं पता, आपका जो दिल करता है दे दे। 100 ऊंट सोने के, चांदी के, साजो सामान के साथ लद कर उसे दे दिए। और जब इसने 100 ऊंटों की नकेल पकड़ी, अपने दरवाजे पर बांधी, उन्हीं नजूमियों के अंदर, जोड़ियों के अंदर एक जोड़ी, जब उसने हीरा देखा, जाके बादशाह को कहने लगा बादशाह इस हीरे का मकाम ये है, इस हीरे की शान ये है, ये जहां पर भी होते हैं 1 नहीं 2 होते हैं, जहां पर भी होते हैं 1 नहीं 2 होते हैं। अब इसने क्या किया? उसी मकाम पर बादशाह ने कहा जाओ भाई इसके घर, इससे दूसरा हीरा भी लेकर आओ। दूसरा हीरा लाते हैं। जब दूसरा हीरा लाया जाता है, बादशाह फिर पूछता है बाप की खिदमत करने वाले मांग क्या मांगते हो? उसने कहा जो पहले दिया था वही दे दे। अब टोटल कितने हो गए? 200 ऊंट सोने के लदे हुए, चांदी के लदे हुए बादशाह ने फिर दिए। जब इसने अपनी कुल्ली पर जाकर बांधे, लोगों ने बड़ी बातें की, इसके भाइयों को जाकर बताया तो भाई तुम्हारा भाई तो बड़ा गरीब था, वो तो बड़ा अमीर हो गया है, क्या बात है, बड़ा अमीर हो गया है। इस जुमले के आखिर में आपने मोहब्बत के साथ जरा कहना सुभान अल्लाह, नहीं जरा मुस्कुरा के कह जरा सुभान अल्लाह। अब हुआ क्या? जब इसके सारे भाई इकट्ठे होकर, जिन्होंने उस दिन जायदाद ले ली और इसने बाप को लिया, घर आ गया, सारी जिंदगी बाप की खिदमत करता रहा। जब इसके भाई आए और उन्होंने आकर पूछा भाई तुम्हारे पास इतना माल नहीं था, ये माल कहां से आया है?
یہ چوری کہاں کی ہے, یہ ڈاکہ کہاں ڈالا ہے. تو وہ بول کے کہنے لگا بھائی میں نے کسی اور کو ڈاکہ نہیں ڈالا, میں نے تو تمہیں ڈاکہ ڈالا ہے. اس نے کہا ہمارے پاس تو گھر کے اندر نہ کھانے کے لیے ہے نہ پینے کے لیے ہے, ہمارے پاس تو کچھ نہیں, ہمیں کیسے ڈاکہ ڈالا ہے. کہا ڈاکہ اس دن ڈالا تھا جب تم تین بھائی جائیداد لینے گئے اور میں اپنے ساتھ اپنے گھر باپ کو لے گیا تھا. میں اپنے ساتھ گھر کے اندر باپ کو لے گیا تھا. باپ کی بڑی شان ہے, بڑی عظمت ہے. ان الفاظ کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پیر نصیر الدین نصیر شاہ گولڑے کے سائیدار, آپ نے بہت ہی کمال کے جملے بولے. آپ کیا فرماتے ہیں, ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں پر قربان